بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت اس کا بند نمبر 4 اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ بند نمبر 4 ہے: کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبززار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ اس بند میں شاعر میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لق و دق صحرا میں میلوں دور تک کسی درخت پر کوئی پھل پھول یا سبز پتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ سورج کی تپش نے درختوں سے ان کا حسن چھین لیا تھا۔ پھل پھول پتے درختوں کا حسن ہوتے ہیں اور ان کے بغیر درخت بے رونق اور عجیب لگتے ہیں۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ گرمی کی شدت نے درختوں کے حسن کو تباہ کر دیا تھا۔ درختوں پر موجود پتے جو خشک ہو چکے تھے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان خشک پتوں کو آگ لگ چکی تھی۔ ایک ایک درخت چنار کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ شاعر نے جلتے ہوئے درختوں کو چنار سے تشبیہ دی ہے۔ بقول مولانا حالی: تھی لوٹ سی پڑ رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ جس دن خاندان نبوت کے چشم و چراغ دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے، اس دن گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ پھولوں سے ان کی تازگی ختم ہو چکی تھی۔ شاعر کمال منظر نگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورج کی تپش کی وجہ سے پھول مسکرانا بھول گئے تھے۔ دور دور تک کوئی ہرا بھرا میدان اور چراگاہ نظر نہ آتی تھی، کوئی سرسبز و شاداب باغ موجود نہ تھا۔ ہرے بھرے جنگلات خشک ہو چکے تھے، لہکتے درخت اور مہکتے پھول ندار تھے۔ دھوپ اور گرمی نے پیڑ پودوں پر انتہائی برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ٹہنیاں جو پھلدار تھیں اور خوب سرسبز و شاداب تھیں، اب سوکھ کر کانٹا بن چکی تھیں۔ بقول شاعر: دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ ہر جاندار کا دل زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکن کو ساکت کر دینے والی گرمی اپنا اثر دکھا رہی تھی اور تمام انسانوں اور جانداروں کے دل تقریباً تھم چکے تھے۔ سورج کی تمازت نے درختوں کے پتوں کو زرد لباس پہنا دیا تھا اور وہ پتے کسی دق کے مریض کے چہرے کی طرح بے رونق اور زرد دکھائی دے رہے تھے۔